يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی گفتگو کے آغاز میں اس بات کی وضاحت ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ہر کام اخلاص کے ساتھ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کیا جائے، اور جب نیت یہ ہوگی کہ ہمارے اس کام سے ہمارے اللہ راضی ہو جائیں اور اللہ ہم سے اپنی دین کی خدمت لے لیں اور اللہ اس خدمت کے لیے ہم گناہگاروں کو قبول فرما لیں، تو اس میں انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اور اگر نیت یہ ہو کہ اس کام سے ہماری نمائش ہو، ہم اپنا نام اونچا کریں، ہمارے نام کی تشہیر ہو، لوگوں میں ہماری ذات کا تعارف ہو، تو یہ چیز پھر پکڑ کا باعث ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے اپنی نیت کو دیکھیں کہ ہماری نیت کیا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا کام ہے، بڑے سے بڑا کام ہے، وہ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو اس پہ اجر و ثواب ملے گا، لیکن اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگا تو وہ گرفت کا باعث ہوگا، پکڑ کا باعث ہوگا، عذاب کا باعث ہوگا۔ اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، ہم چھوٹے سے چھوٹا کام کریں وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور بڑے سے بڑا کام کریں وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ نہیں کہ چھوٹا کام تو ہو اللہ کی رضا کے لیے اور بڑا کام ہو دکھلاوے کے لیے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اپنے اس گفتگو کے بالکل آغاز میں اس وضاحت کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہمارے ہاں عمومی مزاج جو ہے وہ نیت کے صحیح ہونے کا نہیں ہے۔ اگر نیت صحیح ہوگی تو اللہ تعالیٰ کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کامیابیوں اور کامرانیوں کے دروازے کھول دیں گے، اور اللہ رب العزت ہماری اس محنت کو، ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے۔ لیکن اگر نیت کا معاملہ خراب ہوا تو یہی ساری محنت، یہی ساری کاوش، یہی ساری تگ و دو جو ہے یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا باعث بن جائے گی۔ اس لیے ہم جو کام کریں اس سے پہلے اپنی نیت کو ٹھیک کر لیں۔ تو اس میں ہماری بھی یہ نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور ہمیں اپنے دین کی سالی محنت کے لیے قبول فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے ساتھ آسانی کا اور عافیت کا معاملہ فرمائیں۔ جب تک اللہ رب العزت کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہمارے شامل حال نہیں ہوگی، اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ اس لیے ہمارے تمام سننے والے احباب اور ہمارے ساتھ تعاون کرنے والے احباب ہماری اس بات کو مد نظر رکھیں کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں اس میں کہیں بھی کوئی ریاکاری کا عنصر نہیں ہونا چاہیے، صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا مقصود ہو۔ اور جب یہ نیت ہوگی تو ہمیں اپنے اللہ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو، ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے، اور ہماری یہ محنت انشاءاللہ شرف قبولیت حاصل کر کے ہماری نجات کا ذریعہ بھی بنے گی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو اخلاص کے ساتھ ہمیں جاری رکھنے کی توفیق بھی نصیب فرمائیں، اور اس پر ہمیں پورا اجر و ثواب عطا فرمائیں۔ آمین۔